پیش خدمت ہے سفرینہ قسط نمبر 8۔ سکندر اور سفرینہ جس عمارت پر اترے تھے وہ ایک بینک تھا اور وہ دونوں کسی کی نظروں میں آئے بغیر عمارت سے نکل آئے تھے۔ اب کہاں چلیں سفرینہ؟ چلنا کہاں ہے، بس گھومتے رہیں، تھک گئے تو بیٹھ جائیں گے اور بھوک لگی تو کھانا کھا لیں گے۔ اس وقت وہ فٹ پاتھ پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان سے چند قدم آگے ایک بارش اور معزز بزرگ تیز تیز قدموں کے ساتھ چل رہا تھا، جس نے اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دبا رکھا تھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر آنے جانے اور ساتھ گزرنے والے کو غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے سفرینہ کی طرف دیکھا، وہ بھی سکندر کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ کون ہو سکتا ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی سکندر، مجھے آپ کی دنیا کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، سفرینہ بولی۔ میرا خیال ہے یہ انسان بہت پریشان ہے، اس لیے صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے، سکندر نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا سکندر۔ اچانک اس بوڑھے آدمی کی بغل سے کوئی چیز زمین پر گری، لیکن اس بات کا اس بوڑھے کو کوئی احساس نہ ہوا۔ وہ بنا رکے آگے چلا جا رہا تھا۔ سکندر اور سفرینہ جب نزدیک پہنچے تو وہ آدمی بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ نیلے روپوں کی گڈی تھی جسے سکندر نے جھک کر اٹھا لیا۔ یہ تو 20,000 روپے ہیں، سکندر حیرانی سے بولا۔ آج کل کوئی بھی اتنی بڑی رقم اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ رقم اس بوڑھے آدمی نے بینک سے نکالی ہوگی، لیکن پریشانی میں وہ رقم گرا چکا ہے، سکندر نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ سفرینہ نے سوال کیا۔ ہمیں یہ رقم اسے واپس دے دینی چاہیے۔ جس طرح سے وہ پریشان لگ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ سفرینہ تھوڑا تیز تیز چلو، سکندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور سفرینہ بھی سکندر کے پیچھے چل پڑی، لیکن سکندر کی رفتار تھوڑی تیز تھی۔ آخر وہ مرد جو تھا، اگلا چوک کراس کرنے پر وہ آدمی نظر آ گیا۔ وہ رہا، سکندر نے لوگوں کی بھیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سفرینہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ سکندر، میں غائب ہو کر آپ کے ساتھ چلوں؟ سفرینہ کی آواز سن کر سکندر نے مڑ کر دیکھا۔ وہ رک گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں اتنا تیز نہیں چل پا رہی ہوں، میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ سفرینہ کی سانس پھول چکی تھی۔ نہیں، اتنے لوگوں کی بھیڑ میں تمہارا غائب ہونا مسئلے پیدا کرے گا۔ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں اسے جا کر روکتا ہوں۔ اگر ہم کھو گئے تو پھر تم کسی ویران جگہ پر غائب ہو جانا اور پھر میرے پاس آ جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ لیکن سکندر نے یہ نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا انسان لوگوں کی بھیڑ میں دوبارہ غائب ہو چکا تھا اور سکندر اسے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ سکندر نے اپنی رفتار اور تیز کر لی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ نظر آ گیا۔ وہ کسی رکشے والے سے بات کر رہا تھا۔ سنیے جناب، سکندر نے نزدیک پہنچ کر کہا۔ جی فرمائیے۔ اس آدمی نے مڑ کر سکندر کو دیکھا۔ آپ کا سامان گر گیا تھا، لیکن آپ کو شاید اس کا پتہ نہیں چلا۔ سکندر نے سائیڈ جیب سے پیسوں کی جھلک دکھائی۔ پیسے دیکھ کر آدمی چونک گیا۔ اس نے بغل میں دبائی تھیلی نکالی۔ وہ ایک بڑی سی تھیلی تھی جس کو مروڑ مروڑ کر بغل میں دبایا گیا تھا، مگر اب وہ خالی تھی۔ بیٹا، بوڑھے آدمی نے سکندر کو اچانک گلے سے لگا لیا، اور اس اچانک حرکت پر سکندر بھی پریشان ہو گیا۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تم انسان نہیں ہو سکتے، فرشتے ہو تم بیٹا، بوڑھا آدمی بولے جا رہا تھا اور بار بار سکندر کو سینے سے لگا کر چھوڑتا اور دوبارہ گلے لگا لیتا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ پیسے میرے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اگر آج یہ رقم کھو جاتی تو ذلت میرا مقدر ہوتی۔ سکندر نے پیسے جیب سے نکال کر بوڑھے آدمی کو دے دیے۔ لیکن اب تو رقم مل گئی نا آپ کو، تو اب پریشان نہ ہو بیٹا، بہت بہت شکریہ تمہارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم انسان نہیں ہو سکتے، آسمان سے اترے فرشتے ہو۔ بوڑھے آدمی کے یہ الفاظ سن کر ایک انجانا سا سکون سکندر کے دل میں اتر رہا تھا۔ یہی تو وہ خوشی تھی، وہ سکون تھا جسے سکندر اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی وقت سفرینہ بھی سکندر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ پھر سکندر کے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ کر بوڑھا آدمی یہی سمجھا کہ وہ سکندر کے ساتھ ہے۔ بس بابا، آپ کی دعائیں چاہیے، سکندر نے کہا۔
اللہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ کامیاب رکھے، تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں نصیب ہوں بیٹا۔ شکریہ بابا، اچھا اب ہمیں اجازت دیں۔ سکندر نے اجازت مانگی۔ تم مجھے شہر میں نئے لگ رہے ہو بیٹے؟ جی ہاں بابا، ہم آج ہی پاکستان سے آئے ہیں، بازار گھومنے نکلے تھے تو آپ کو دیکھ لیا اور اب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آپ کی زوجہ لگتی ہیں؟ بوڑھے آدمی نے سفرینہ کا پوچھ لیا۔ جی ہاں بابا۔ سکندر کو اور کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر تو آج تم دونوں میرے مہمان ہو۔ بابا آپ تکلف نہ کریں، ہمیں اجازت دیں، بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ایسے تو میں تم دونوں کو جانے نہیں دوں گا، آج تم لوگ میرے گھر چلو گے، کھانا کھاؤ گے، پھر اس کے بعد ہی اجازت ملے گی۔ بوڑھا آدمی ضد پر اڑ گیا تھا۔ اچھا چلیں پھر، اگر یہی آپ کی ضد ہے۔ سکندر نے سفرینہ کو دیکھا اور پھر مجبوراً بوڑھے آدمی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ہوئی نا بات، رکو میں تانگا کرواتا ہوں۔ رکشہ والا بوڑھے اور سکندر کو باتوں میں لگا دیکھ کر چھوڑ گیا تھا۔ نزدیک ہی ایک تانگے والا گزر رہا تھا جو بوڑھے آدمی کے اشارے پر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ناظم کالونی چلو گے بیٹا؟ بوڑھا آدمی بولا۔ جی بابا کیوں نہیں، چلو بیٹا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور پھر تانگا مختلف سڑکوں پر سر پٹ دوڑنے لگا۔ سفرینہ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، تمہیں شاید عورتوں کے پاس جانا پڑے، میں نے تمہیں اپنی بیوی بتایا ہے تو تھوڑا خیال رکھنا، وہ تم سے سوالات کریں گے، اور ہاں تھوڑا مسکرا بھی لینا، نہیں تو وہ بولیں گے کہ سکندر کو سڑیل سی بیوی ملی ہے۔ سکندر نے یہ بات آہستہ مگر مسکرا کر کہی تھی۔ جی ٹھیک ہے سکندر، سفرینہ بولی، اور پھر سکندر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تانگا ایک کچے سے گھر کے سامنے رک گیا اور پھر بوڑھا آدمی سب سے پہلے نیچے اترا۔ اس کی دیکھا دیکھی سکندر اور سفرینہ بھی نیچے اترے۔ تانگے والے کو پیسے پکڑا کر بوڑھے آدمی نے سڑک کراس کی اور سامنے لگے ایک لکڑی کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ آؤ بیٹا، یہ کہہ کر بوڑھا آدمی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سکندر اور سفرینہ بھی بوڑھے آدمی کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک کچا سا گھر تھا جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ سامنے ایک بڑا سا برآمدہ تھا اور پھر برآمدے کے اندر 3 کمرے تھے۔ صحن میں برآمدے کے کونے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ شاید باورچی خانہ تھا، اور گھر کے باہر والے دروازے کے ساتھ ہی 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ واش روم تھے۔ واش روم سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک بیری کا درخت تھا جو کہ گھر کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بوڑھا آدمی سکندر اور سفرینہ کو لے کر برآمدے میں داخل ہوا اور پھر کونے والے کمرے میں ان دونوں کو چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ اب تک گھر میں کسی دوسرے انسان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ سکندر کمرے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا اور سفرینہ بھی اس کے ساتھ پیر ہوا میں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کافی غریب گھرانہ لگتا ہے سفرینہ، سکندر نے کمرے کی حالت دیکھ کر کہا۔ جی ہاں سکندر، وہی سفرینہ کا مختصر جواب ملا۔ کمرے میں چارپائی کے علاوہ ایک بڑی سی پیٹی، ایک کرسی اور دیوار پر لگی لکڑی کی تختی تھی جس پر برتنوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے کہ بوڑھا آدمی ایک عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، جنہیں دیکھ کر سفرینہ اور سکندر چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم بیٹا، یہ بوڑھی عورت کی آواز تھی جو اس آدمی کی بیوی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام آنٹی، سکندر نے سلام کا جواب دیا۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر سفرینہ کو گلے لگایا اور اسے ماتھے پر پیار کیا۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ بیٹا، کھڑے کیوں ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، بوڑھے آدمی نے کہا۔ نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں بابا، سکندر نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ ویسے میرا نام حشمت خان ہے اور یہ میری زوجہ نور بی بی ہے، بابا جو کہ حشمت خان تھا نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بابا، اور میرا نام سکندر ہے اور یہ میری بیوی سفرینہ ہے۔ سکندر نے یہاں پر بھی سفرینہ کا اصل نام بتایا۔ ماشاء اللہ، دونوں ہی پیارے نام ہیں اور جوڑی بھی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، یہ نور بی بی کے الفاظ تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ہماری وجہ سے نہیں بیٹھ رہے ہو۔ اچھا ایسا کرو تم دونوں بیٹھو، ہم ذرا ابھی آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بابا، سکندر بولا۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب بیٹھ جاؤ سفرینہ، سکندر نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سفرینہ بھی ساتھ میں بیٹھ گئی۔ ابھی سفرینہ بیٹھی ہی تھی کہ ایک ننھی سی بچی کمرے میں داخل ہوئی۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्ची ने पूरा सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सिकंदर ने जवाब दिया, जबकि सफरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। देखें, पहले तो आप बिल्कुल भी शर्म और लिहाज न करें, फिर इसके बाद अपना अपना तारुफ कराएं। लेकिन रुकें, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराती हूँ। छोटी बच्ची ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो उस वक़्त बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बात कर रही थी। वैसे तो मेरा नाम मुकद्दस है, लेकिन घर वाले मुझे प्यार से गुड़िया कहते हैं, और मेरा घर में बहनों में चौथा नंबर है। मुझसे बड़ी 3 और बहनें हैं, लेकिन अम्मी अब्बू की लाडली सिर्फ मैं हूँ। सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद सिपारे पर जाती हूँ। क्योंकि लाडली हूँ तो घर के काम बिल्कुल नहीं करती। देखे ना, एक नन्ही सी जान स्कूल भी जाए, सिपारे भी पढ़े, उसके बाद घर वाले काम करवाएं। ये मेरे छोटे छोटे हाथों पर जुल्म करने वाली बात होगी ना। मुकद्दस बगैर रुके बात किए जा रही थी, और इस खूबसूरत सी बच्ची को देखकर सिकंदर मुस्कुराए जा रहा था। अब इससे पहले कि आप अपना तारुफ कराएं, मैं आप लोगों के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे बारे में क्या बात जानती हैं। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इससे पहले एक और बात भी बता दूं कि आप सच बोलेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मुकद्दस ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे, सिकंदर ने हामी भरते हुए कहा। आप दोनों की पसंद की शादी नहीं है ना? ये एक ऐसी बात थी जिस पर सिकंदर को हैरत हुई। आपको कैसे पता चला कि हमारी शादी पसंद की नहीं है? सिकंदर ने हैरत से पूछा। क्योंकि एक तो सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं, भाभी ने अब तक एक भी बात नहीं की, और दूसरा भाभी को देखकर लगता है कि भाभी को खामोशी पसंद है। ये एक ऐसी बात थी कि सिकंदर का कहकहा निकल गया, लेकिन फिर खुद को मेहमान जानकर आवाज आहिस्ता कर ली, लेकिन हंसना अब भी बंद नहीं किया था। भाई, आपके तज्जिए की दाद देना पड़ेगी, आपने 16 आने दुरुस्त कहा है, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। अभी ये बात हो रही थी कि हशमत साहब अपनी बीवी के साथ कमरे में दाखिल हुए, और उनके पीछे पीछे 3 लड़कियां भी अंदर दाखिल हुईं। तीनों ही ने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। शक्ल सूरत से तीनों ही खूबसूरत और सुलझी हुई लग रही थीं। अंदर दाखिल होकर तीनों ने सलाम कहा। भाई, मैं आपको अपने तमाम घर वालों से मिलवाता हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी शुगुफ्ता, और ये दूसरे नंबर पर अक्सा, और फिर इकरा है। मेरी बीवी से आप लोग मिल चुके हैं, और ये जो छोटी सी बच्ची नजर आ रही है, ये अपना तारुफ भी करा चुकी होगी। हशमत साहब ने अपनी बेटियों का तारुफ कराते हुए कहा। सिकंदर ने सबको सलाम किया, लेकिन सफरीना ने सिर्फ सलाम कहा था। जी बाबा, मुकद्दस से ना सिर्फ मैं मिल चुका हूँ, बल्कि हम में दोस्ती भी हो चुकी है, सिकंदर ने मुकद्दस की तरफ देखते हुए कहा। सिकंदर के मुंह से दोस्ती का सुनकर मुकद्दस के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सिकंदर बेटा, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियों से नवाजा है, लेकिन बेटे से महरूम रखा है। अब मेरे लिए तुम ही मेरे बेटे हो। हशमत साहब ने सिकंदर को अपना बेटा कहा था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा मजहबी किस्म का हूँ और पर्दे का भी खास ख्याल रखता हूँ, लेकिन आज के वाक़े के बाद तुम्हें दिल से अपना बेटा कहा है, इसीलिए ना सिर्फ मैं तुम्हें अपने घर ले आया, बल्कि अपना सारा घराना लेकर तुम्हारे सामने आया हूँ। बाबा, जब आपने मुझे बेटा कहा है तो फिर ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने माँ बाप खोए हैं, और अब से आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। सिकंदर अचानक जज्बाती हो गया। अच्छा भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, मुझे तो ज़ोर की भूख लग रही है। तुम लोग भी आ जाओ, दूसरे कमरे में खाना लगेगा। ये तकल्लुफ़ आपने क्यों किया बाबा? सिकंदर ने कहा। लो, कर दिया ना पराया तुमने। बाबा भी कहते हो और तकल्लुफ़ की बात भी करते हो। हशमत साहब ने शिकायत भरे लहजे में कहा। गलती हो गई बाबा, चलें खाना खाते हैं, सिकंदर ने कहा। आओ चलें। ये कहकर हशमत साहब कमरे से निकले। उनके पीछे बाकी घर वाले भी चल दिए। आखिर में सिकंदर और सफरीना भी बाहर आ गए। दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहां दस्तरखान उनका इंतजार कर रहा था। भाई, घर में ये सब ही तैयार था, लेकिन रात को इंशाल्लाह आपकी दावत करेंगे, हशमत साहब ने दस्तरखान के किनारे पर बैठते हुए कहा। अरे बाबा, सच में ये भी बहुत है, और ज्यादा तकल्लुफ न करें प्लीज, सिकंदर ने बैठते हुए कहा। अरे भाई, हमारा बेटा पहली मर्तबा आया है, हम तो दावत करेंगे। क्यों सफरीना बेटी, तुम्हें दावत पर एतराज है क्या? नहीं बाबा, क्यों नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे। सफरीना ने ये तो कह दिया, लेकिन उसके लिए मसला था।
کیونکہ وہ یہ سب نہیں کھاتی ہے۔ اس کی خوراک کچا خون اور گوشت ہے، لیکن چونکہ اب مجبوری تھی اس لیے وہ بھی سکندر کو دیکھ دیکھ کر چھوٹے لقمے بنا کر کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا اور پھر ہنسی مذاق میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مغرب ہو گئی۔ سفرینہ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور انسانی طور طریقے اپنانے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ درمیان میں حشمت صاحب معذرت کر کے باہر چلے گئے اور سکندر سفرینہ کو گھر والوں کے ساتھ چھوڑ گئے۔ باتوں باتوں میں سکندر کو پتہ چلا کہ حشمت صاحب اس گھر اور ایک دکان کے مالک ہیں۔ دکان میں وہ کریانے کا سامان بیچتے تھے، لیکن اب عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ دکان پر گاہک اور بیچنے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا، بس مشکل سے زندگی گزر رہی تھی۔ اب شگفتہ کے جہیز کے لیے انہوں نے دکان گروی رکھ کر بینک سے 20,000 قرض لیا تھا۔ اس میں بھی وہ پریشان تھے کہ یہ قرض سود سمیت کیسے واپس کریں گے، لیکن بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں تو ان کی شادی بھی کرنا ضروری تھی۔ رات کے کھانے کے بعد بھی ہنسی مذاق چلتا رہا اور اس مذاق میں مقدس سب سے آگے تھی۔ وہ سارے گھر کی رونق تھی، ہوتی بھی کیوں نہ آخر، اتنی پیاری جو تھی۔ 12 بجے حشمت صاحب نے سونے کا کہا اور گھر کی ساری چارپائیاں باہر نکال کر صحن میں لگا دی گئیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ سکندر اور سفرینہ کو ایک ہی چارپائی پر سونا تھا۔ گھر والوں کے سامنے تو دونوں چارپائی پر لیٹ گئے تھے، لیکن سفرینہ چونکہ انسان نہیں تھی تو اس کے جسم کی ٹھنڈک سکندر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سفرینہ کیسے لگے تمہیں یہ بھلے لوگ؟ سکندر نے لیٹے لیٹے پست آواز میں سوال کیا۔ مجھے تو بہت اچھے لگے سکندر، اور یہ بچی تو بہت ہی پیاری تھی، سفرینہ نے مقدس کے بارے میں کہا تھا۔ اچھا، میرے دماغ میں کچھ باتیں ہیں جو مجھے تم سے پوچھنی ہیں۔ جی پوچھیں سکندر۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ شہناز کو تم نے سچ میں مار دیا تھا؟ سکندر نے چلے کے دوران بوڑھی عورت کے ہاتھوں چھوٹی بچی کی موت کا پوچھ لیا۔ جی نہیں، وہ صرف نظر کا دھوکا تھا۔ آپ کو چلہ ختم کرنے کے لیے میں نے بوڑھی چڑیل کی شکل اختیار کر کے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ اور تمہارے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، اور تم نے بھی بتایا تھا کہ تم اپنے آقاؤں کو بھی مار دیتی ہو، لیکن صبح سے میں نے تم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے۔ سچ کہوں تو جب میں صبح آپ کے سامنے آئی تھی تو میرا خیال یہ تھا کہ کمرے کی چھت آپ پر گرا کر آپ کو مار دوں، لیکن پھر باتوں باتوں میں میری آپ کی دنیا میں دلچسپی بڑھتی گئی اور میں نے سوچا کہ کچھ وقت اچھا گزار کر دنیا کو دیکھوں۔ آپ بھی یہی ہو، مطلب اب بھی تم مجھے مار سکتی ہو؟ جی بالکل، لیکن فی الحال میں دنیا کو نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ سکندر نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، کیوں نہ ہم ان بھلے لوگوں کی مدد کریں؟ اکیلے حشمت صاحب یہ سب کیسے کریں گے؟ یہ تو ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے اپنی غریبی کا رونا نہیں رویا، لیکن دل سے تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سکندر؟ وہ میں تمہیں صبح بتاؤں گا، فی الحال تو سونے کا سوچو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا ہوں۔ جی آپ انسان ہیں، آپ میرے جسم کی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ سفرینہ نے سوال کیا۔ سکندر نے اٹھ کر حشمت صاحب اور گھر والوں کو دیکھا تو سارے گھر والے سو چکے تھے۔ تم ایسا کرو، غائب ہو کر میرے نزدیک ہی رہو، میں چادر میں اپنے ساتھ تکیہ رکھ کر سو جاؤں گا۔ صبح جیسے ہی کوئی اٹھتا ہے تم نے چادر میں گھس کر مجھے اٹھا دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے سکندر۔ یہ کہہ کر سفرینہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی اور سکندر نے تکیہ چادر کے نیچے ایسے رکھا کہ رات میں اگر کوئی اٹھ جائے اور سکندر کی چارپائی پر نظر پڑے تو انہیں لگے کہ سفرینہ سو رہی ہے۔ اس کے بعد سکندر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر ڈال لی۔